الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد میں سچے دل سے دعا گو ہوں کہ اللہ عز و جل میرے حاضرین ناظرین سامعین کے مال جان عزت آبرو میں برکتیں عطا فرمائے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ عز و جل مجھے حق سچ ٹھیک ٹھیک بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو تو اللہ عز و جل مجھے اپنے شان کریمی کے صدقے سے بندہ ناچیز کو معافی عطا فرمائے۔ دعائیہ کلمات کے بعد آج کا جو میرا عنوان ہے وہ ہے اللہ سے پناہ مانگو۔ خطبہ کے اندر تلاوت کی گئی آیت کریمہ سورہ مریم آیت نمبر 18 پارہ نمبر 16، ترجمہ: مریم بولی میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں اگر تجھے خدا کا ڈر ہے۔ بی بی مریم سلام اللہ علیہا اپنے مکان میں تنہا موجود ہیں، اتنے میں اچانک ایک خوبصورت تندرست نوجوان گھنگریالی زلفوں والا بغیر داڑھی کے روشن چہرے والا سامنے آ جاتا ہے۔ بی بی مریم سلام اللہ علیہا انہیں دیکھ کر ڈر جاتی ہیں اور ڈرتے ہوئے بولتی ہیں میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں اگر تجھے خدا کا ڈر ہے۔ تو بی بی آج بھی کوئی نوجوان عورت شرم و حیا والی، اللہ عز و جل سے ڈرنے والی، پردے کی پابند گھر میں اکیلی موجود ہو تو اتنے میں کوئی خوبصورت نوجوان آ جائے تو اس کی جان نکلنے والی ہو جاتی ہے کہ یہ کہاں سے آ گیا۔ اس کے اوپر تنگی کا اسے احساس ہوتا ہے۔ یہ تو آج کی شرم و حیا والی، پردے کی پابند، اللہ عز و جل سے ڈرنے والی عورت کا حال ہے۔ تو اس بی بی مریم سلام اللہ علیہا کے دل پر کیا گزری ہوگی جو پیدا ہونے کے بعد اللہ عز و جل کے لیے وقف ہو جاتی ہیں، دن رات اللہ عز و جل کی عبادت کرتی ہیں، دن رات اللہ عز و جل کا ذکر کرتی ہیں، اپنی زندگی ایک مکان کے اندر گزارتی ہیں، جن کے لیے اللہ عز و جل بغیر موسم کے پھلوں کو بھیجتا ہے، جن کے لیے پھل آتے ہیں جو مرد حضرات سے بے حد دور رہنے والی ہیں۔ جب ان کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں، خوبصورت نوجوان کی شکل میں آئے ہوں گے تو ان کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی ہوگی، ان کے رنگ اڑ گئے ہوں گے، سانس پھول گئے ہوں گے، جسم کانپ اٹھا ہوگا۔ ایسے وقت میں بی بی مریم سلام اللہ علیہا اللہ رحمان سے پناہ مانگتی ہیں، کیونکہ بی بی مریم سلام اللہ علیہا ہر وقت اللہ عز و جل ہی کی ذات سے لو لگانے والی تھی، اللہ عز و جل کو یاد کرنے والی تھی، فوراً اللہ عز و جل سے پناہ مانگی، کیونکہ بچانے والی ذات صرف اللہ عز و جل کی ہی ہے۔ اگر وہ چاہے تو وہ کام کر دے جس کی مخالفت ساری دنیا کرے، اگر وہ چاہے تو وہ کام نہ کرے جس کو ساری دنیا کرنا چاہتی ہو۔ اللہ عز و جل بچانے والی ذات ہیں۔ بی بی مریم سلام اللہ علیہا نے اللہ عز و جل سے رحمان سے پناہ مانگی۔ صرف اتنا کہہ کر بی بی مریم سلام اللہ علیہا خاموش نہیں ہو گئیں، بلکہ کلام کو جاری رکھا اور اس شخص کو اللہ عز و جل سے ڈرایا، اگر تجھے خدا کا ڈر ہے
گناہ سے، غلطی سے باز صرف وہی آتا ہے جس کے دل میں اللہ عز و جل کا ڈر ہو۔ جس کے دل میں اللہ عز و جل کا ڈر نہ ہو وہ بڑے سے بڑا جرم کر گزرتا ہے، اسے کوئی فکر نہیں ہوتی، پرواہ نہیں ہوتی۔ اس لیے جب کوئی گناہ کر رہا ہو تو اسے کہا جاتا ہے اللہ سے ڈر، باز آ جا۔ اللہ کا ڈر ہر بندہ مومن کے دل میں ہوتا ہے، اور وہ کبھی بھی اللہ عز و جل کے ڈر سے غافل نہیں ہوتا، مگر بعض اوقات وہ بھول کر گناہ کر بیٹھتا ہے۔ اگر اس سے کہا جائے اللہ عز و جل سے ڈر تو وہ فوراً چونک جاتا ہے اور توبہ استغفار اللہ عز و جل سے کرتا ہے۔ اسی طرح کسی پر کوئی ظلم کر رہا ہو اور ظلم کرنے والا مسلمان ہو تو جس پر ظلم ہو رہا ہے وہ اسے کہے اللہ عز و جل سے ڈر، تو امید ہے انشاءاللہ اللہ عز و جل ظالم کو اس کے ظلم سے روک لیں گے۔ جب اس آیت سے پتہ چلا کہ جب بندے کے اوپر مصیبت آ جائے، تکلیف آ جائے، دکھ آ جائے تو سب سے پہلے اللہ عز و جل سے ہی پناہ مانگی جائے اور کسی پر اعتماد نہ کیا جائے، جیسے کہ بی بی مریم سلام اللہ علیہا کے عمل سے ثابت ہے کہ انہوں نے اللہ عز و جل سے ہی پناہ مانگی۔ بی بی مریم سلام اللہ علیہا نے چیخ کر چلا کر کسی اور کو آواز نہ دی بلکہ اللہ عز و جل سے ہی پناہ مانگی، کیونکہ اللہ عز و جل ہی طاقتوں والی ذات ہیں، اللہ عز و جل ہی سب سے بڑی طاقتوں والی ذات ہیں۔ اللہ عز و جل اپنے بندوں کو طاقتیں بانٹتے ہیں، اللہ عز و جل جس کے لیے چاہیں اسے طاقت دیں، جس سے چاہیں اس کی طاقت چھین لیں، اسے موت کے گھاٹ اتار دیں۔ بی بی مریم سلام اللہ علیہا نے اس لیے بھی چیخ کر کسی کو نہیں بلایا تاکہ اس واقعے کی خبر کسی کو نہ ہو۔ جب آپ کو کسی سے ڈر ہو، خوف ہو، تو آپ اسے اللہ عز و جل سے ضرور ڈرائیں، اسے کہیں کہ اللہ عز و جل سے ڈر، مجھ پر یہ ظلم نہ کر، ایسا نہ کر، اللہ عز و جل کا اسے واسطہ دیں، تو ممکن ہے کہ اللہ عز و جل اسے اس کے ظلم سے بچا لیں۔ تاریخ میں ایسے واقعات گزرے ہیں کہ جن میں نہایت ہی ایک پاک دامن عورت، پاک دامن گھرانے سے تعلق رکھنے والی، غربت میں کی چکی میں پسنے کی وجہ سے وہ غربت کی وجہ سے اپنے گھر سے نکلتی ہے اور کسی ایسے برائی کرنے والے مرد کے پاس جاتی ہے، تو جب وہ مرد اس سے برائی کرنے والا ہوتا ہے تو وہ عورت اس مرد کو اللہ عز و جل سے ڈراتی ہیں، جس کی وجہ سے وہ مرد نہ صرف اس گناہ سے باز آ جاتا ہے بلکہ توبہ استغفار کرتا ہے اور اس عورت کو اس کا مال بھی دیتا ہے، اور اللہ عز و جل اس بندے کو توبہ کی حالت میں موت دے دیتے ہیں اور وہ بندہ جنت کا مستحق ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ سے ڈرانے سے کسی بندے کی زندگی سنور سکتی ہے، وہ نیکی پر آ سکتا ہے، جنت کا مستحق ہو سکتا ہے۔ اسی لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ عز و جل سے ڈریں، گناہ نہ کریں، اللہ عز و جل کی بارگاہ میں توبہ استغفار کریں، اور دوسرے مسلمانوں کو بھی اللہ عز و جل سے ڈرائیں کہ وہ گناہوں سے باز آ جائیں، توبہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے سمجھانے سے کوئی بندہ توبہ کر لے، گناہوں سے باز آ جائے، نیکی کے رستے پر چل پڑے اور جنت کا مستحق ہو جائے، کیونکہ توبہ کر لینا ایسا ہی ہے جیسے گناہ کیا ہی نہ ہو، بلکہ اللہ عز و جل نے گناہوں کو نیکیوں میں بدلنے پر قادر ہیں۔ اس وقت بی بی مریم سلام اللہ علیہا کی عمر 13 سال تھی۔ بی بی مریم سلام اللہ علیہا سن بلوغت کو پہنچ چکی تھیں۔ بنی اسرائیل میں ان کی شہرت تھی، ان کی بڑی عزت تھی، ان کا بڑا نام تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ نفیس و عمدہ احوال اور بلند رتبہ صفات، بیت المقدس کی خدمات تندہی سے ادا کرنا، ہر وقت اللہ عز و جل کی عبادت میں رہنا، اللہ عز و جل کے ذکر میں رہنا،
بی بی مریم سلام اللہ علیہ کی عبادت کی مثال دی جاتی تھی۔ اس آیہ کریمہ سے بی بی مریم سلام اللہ علیہ کی پاک دامنی اور تقوی کا مقام پتہ چلتا ہے۔ اگر آج کے زمانے کی کوئی بے حیا، برہنہ سر رہنے والی، برہنہ چہرہ رہنے والی، جسم کی نمائش کرنے والی، چست اور باریک شارٹ ڈریس پہننے والی اور مردوں کی طرف مائل ہونے والی، بے حیائیوں کی طرف مائل ہونے والی، بے حیائیوں سے لذتیں حاصل کرنے والی ہوتی تو ایسے نوجوان کو دیکھ کر اس کے دل میں کیا شیطانی جذبات ابھرتے، اس کا آپ کو اندازہ ہے۔ اس کے لیے تو یہ ایسا ہی ہے جیسے کسی بہت غریب آدمی کو کوئی بہت زیادہ دولت آ کر دے جائے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں شرم و حیا والا بنائے، بے حیائیوں کی طرف مائل ہونے سے بچائے، ہمارے دلوں سے بے حیائیوں کی لذتوں کو نکال دے، ہمیں نفسانی خواہشات کی پیروی کرنے سے بچائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنائے۔ ہمیں اللہ شیطان کے تیروں سے بچائے، بد نگاہی سے بچائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔